بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد وآل محمد کی ذات اقدس پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد حسنین، قصہ ٹی وی کے پروگرام قصص الانبیاء کے ساتھ۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں علی حسن شگری صاحب، جو کہ ہمارے کچھ سوالات کے جواب دیں گے۔ میرا پہلا سوال ہے آپ سے مولانا صاحب کہ یہ کائنات کس طرح وجود میں آئی؟ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ کائنات ایک بگ بینگ تھیوری کے تحت ایک دھماکہ ہوا اور یہ کائنات خلق ہوئی، تو کیا یہ اسی طرح سے ہے؟ اور اس تھیوری کو آپ اسلام کے تناظر میں کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے سوال کیا اور بیان کیا کہ جو نظریہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے اور کتابوں میں آ گیا ہے کہ بگ بینگ کے ذریعے سے یہ کائنات وجود میں آئی، ایک دھماکہ ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے زمین الگ ہو گئی اور دوسرے سیارے جو ہے وہ بھی ایک آربٹ کے اندر اب وہ گردش کرنے لگے۔ تو یہ ایک تھیوری ہے اور اس کی حقیقت شاید ہمارے پاس نہیں ہے، چونکہ اس وقت مشاہدہ کرنے والا ہم میں سے کوئی موجود نہیں تھا۔ لیکن ہم ان سے سوال کریں کہ جن کے سامنے یہ کائنات وجود پذیر ہوئے، جن کے سامنے یہ کائنات وجود میں آئے، تو میں آپ کو حوالہ دے دوں گا کہ یہ میرے پاس کتاب ہے، کتاب نہج البلاغہ۔ اس میں شیخ رضی ایک بہت بڑے عظیم شخصیت ہیں، انہوں نے مولا کائنات کے وہ خطبات کو جمع کیا ہے، اور ان میں سے پہلا خطبہ خلقت کائنات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کس طرح سے خلق فرمایا، زمین کیسے بنی اور آسمان کیسے بنے، اور پھر اس کے بعد ان میں جو چاند و ستارے اور دوسری چیزیں جو اس کو سجانے کے لیے پروردگار عالم نے خلق کیا، اس کا بیان موجود ہے۔ اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں اس میں سے کچھ جو ہے خطبے کے عبارت اور کچھ ترجمہ آپ کے خدمت میں حاضر کروں۔ پہلا خطبہ ہے نہج البلاغہ کا، اور اس میں مولا یہ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم انشأ سبحانہ فتق الاجواء۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے کشادہ فضا، وسیع اطراف اور خلا کی وسعتوں کو خلق کیا، بس ان خلا کی وسعتوں کو خلق کیا، اور ان میں ایسا پانی بہایا جس کے دریائے موج کہ لہریں طوفانی اور بحر ذوخار کی موجیں تہ بتہ تھی۔ لہٰذا اس جو میں، اس فضا میں پروردگار عالم نے پانی کو خلق فرمایا اور اس میں موجیں خلق کیے، اسے تیز ہوا اور تند آندھی کی پش پر لادا، یعنی اس پانی کے نیچے ہوا اور اس ہوا کے دوش پر اس پانی کو رکھا، پھر اسے پانی کے پلٹانے کا حکم دیا۔ جس طرح سے پانی یوں چل رہا ہے تو ایک دفعہ دوبارہ سے اس کے لہروں کو دوبارہ سے پلٹایا، اور اسے اس کے پابند رکھنے پر قابو دیا اور اسے پانی کی سرحد سے ملا دیا۔ یہ نہیں ہے کہ پانی اس جو سے چونکہ تمام خلا ہے تو پانی آگے پیچھے بھی جا سکتا ہے، لیکن اسے پابند رکھا، اسی پانی کو جس لہر میں جس رخ پہ چل رہا ہے وہیں سے پھر دوبارہ سے اسی کو پلٹایا گیا۔ پھر اس کے نیچے ہوا دور تک پھیلی ہوئی تھی، دور تک ہوا ہی ہوا ہے، اور اوپر پانی ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ نے اس پانی کے اندر ایک ہوا خلق کی، خود پہلے تو پانی نیچے ہے، اس کے دوش پر پانی ہے، نیچے ہوا پھر پانی، لیکن اب خداوند تعالیٰ نے اسی پانی کے اندر بھی اس ہوا کو خلق فرمایا، اور پھر کیا ہوا؟ کہا کہ جس کا چلنا بے ثمر تھا اور اسے اس کے مرکز پر قرار دے دیا، لہٰذا اس پانی کے لیے ایک مرکز مقرر کیا۔ پانی یہاں جانے کے بعد دوبارہ سے پلٹ کے اسی مرکز میں آ جائے، یہاں سے چلے تو اسی مرکز تک پہنچ جائے۔ اس طرح اس پانی میں کیا ہے، ایک جولانی سی کیفیت پیدا کر دی گئی، اس کے جونگنے تیز کر دیے گئے اور اس کے چلنے کی جگہ دور دراز تک پھیلا دی۔ پھر اس ہوا کو مامور کیا کہ وہ پانی کے ذخیرے کو تھپیڑے دے، پانی کھڑا ہے اس میں اس ہوا کے ذریعے سے تھپیڑیں دے،
اور بحر بے کران کے موجوں کو اچھالے، جس طرح سے موجیں اوپر اٹھے نیچے بیٹھے اور اس میں ایسی حرکت پیدا کر دی، اس میں ایسے ہلچل پیدا کر دی، اس ہوا نے پانی کو یوں مت دیا جس طرح دہی کے مشکیزے کو میتھا جاتا ہے۔ جس طرح سے جو ہے بوڑھی عورت ایک مشکیزے کو ہلا ہلا کے اس میں سے وہ مکھن نکالتے ہیں، اس میں پہلے جاگ پیدا ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اسی جاگ سے مکھن نکل آتا ہے۔ دیکھیے مکھن جو ہے کوئی الگ سے چیز اس میں نہیں ڈالی گئی ہے، لیکن وہی مکھن اسی دودھ کو بار بار آپ ہلائے اس طرح سے کہ وہ پلٹے 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 تو اس میں جاگ پیدا ہوتی ہے۔ اسی جاگ کے اندر سے آپ کو ٹھیک ہے جو مکھن پیدا ہوتا ہے، پروردگار عالم نے بھی ایسا ہی کیا کہ اس پانی کو اتنا ہلایا کہ اس کے اوپر جاگ آ گئی اور پھر اس کے بعد اسے اس تیزی کے ساتھ جو ہے اسے آگے پیچھے کرنا شروع کر دیا، اسے ہلانا شروع کر دیا، جس طرح سے خالی فضا میں چلتی ہے اور پانی کے ابتدائی حصے کو آخری حصے پر اور ٹھہرے ہوئے کو چلتے ہوئے پانی پر پلٹاتے رہے۔ بس جس طرح سے بہت خوبصورت یہاں پر مثال دی مشکیزے میں، جس طرح سے ایک پرانے زمانے میں دودھ اس میں ڈال کے پھر اسے ہلایا جاتا تھا مکھن نکالنے کے لیے، تو ایسے ہی جو ہے اس میں جاگ پیدا ہو گئی۔ یہاں پر بھی کائنات میں پانی کی روانی سے اس پہ جاگ پیدا ہو گئی، اور پھر کیا ہوا؟ یہاں تک کہ اس متلاطم پانی کی سطح بلند ہو گئی، پانی کی سطح اب بلند ہونے لگی اور تہ بتہ پانی کی جاگ دینے لگے۔ اسی پانی کے اوپر کیا ہونے شروع ہو گئی جی؟ جاگ آنا شروع ہو گیا، اور پروردگار عالم نے یہ جاگ کہیں اور سے نہیں آیا، اسی پانی سے نکالا۔ اسی جاگ کے اوپر کیا ہے؟ پروردگار عالم نے اس زمین کو استوار کیا، اس زمین کو بنایا۔ لہٰذا اب سوال یہ ہے کہ زمین کی خلقت کا کیا ہے؟ اسی جاگ کے اوپر پروردگار عالم نے اسی زمین کو بچھایا، اسی جاگ کے ذریعے سے اس زمین کو خشک کر کے ہمارے لیے ایک فرش کے طور پہ دیا۔ آقا یہ تو تھی زمین کی خلقت، آسمانوں کی خلقت کس طرح سے ہوئی؟ پھر آسمان کی خلقت کی بات کر رہے ہیں مولا، کیا بات ہے اس میں؟ اللہ نے وہ جاگ کھلی ہوا اور کشادہ فضاؤں کی طرف اٹھائی۔ کچھ جاگ تو یہ ہے کہ جس پہ زمین بچ گئے، لیکن پانی کی جو مقدار ہے وہ زیادہ ہے، اس میں سے اور جاگ اٹھائے اور آسمان کی طرف لے کے گئے، اور اس جاگ کو جب فضا میں لے کے گئے اسی سے آسمان خلق کیے۔ کیا بات ہے! تو کیا فرمایا؟ کہا کہ اس سے آسمان کو خلق کیا، نیچے والے آسمان کو رکی ہوئی موجوں کی طرح بنایا۔ رکی ہوئی موج ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسا کہ اسی پانی کے جاگ سے اسے خلق فرمایا، اور اوپر والے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا۔ اللہ اکبر! اور بلند عمارت کی صورت میں اس طرح سے قائم کیا، نہ ستونوں کی سہارے کی حاجت تھی۔ کیا بات ہے! جہاں پر بھی آپ دیکھیں تو وہاں پر کیا نظر آتا ہے؟ ایسے چھت نظر آ رہا ہے کہ گویا کہ ایک زمین پہ جا کے یہ چھت یوں کر کے لگ رہے ہو، لیکن اس ایسا چھت ہے کہ جس کا کوئی ستون موجود نہیں ہے۔ اگر ہم چھوٹا سے بھی مکان بنا لیتے ہیں تو اگر اس میں ستون نہ ہو تو وہ رہ نہیں پاتا، لیکن وہ پروردگار کتنا قدرت والا ہے کہ جس نے بغیر ستونوں کے اس چھت کو بنایا۔ نہ بندوں سے جڑنے کی ضرورت، ٹھیک ہے، نہ کہیں پر بندہ گیا ہے، شامیانہ لگاتے ہیں تو کہیں پر آپ باندھ دیتے ہیں، ایسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کیا کیا؟ پھر ان کو ستاروں کی سج دج اور روشن تاروں کی چمک دمک سے آراستہ کر دیا۔ اگر ایسے ہی چھوڑ دیتے تو ہم خوف کھا جاتے، رات کو شاید نکلنا مشکل ہو جاتا، لیکن کیا کیا کہ اس میں دو قندیل لٹکا دیے، ایک چاند ایک سورج۔ صرف وہ نہیں بلکہ اس میں جگمگ کے وہ تمام ستاروں کو بھی آراستہ کیا، اور اس میں زو پاش چراغ اور جگمگاتا چاند روان کیا کہ جو اس طرح سے جگمگا رہا ہے، ہمیشہ روشن ہے، جو جھومنے والے فلک، چلتی پھرتی چھت اور جنبش کھانے والے لوح میں ہے۔ اللہ اکبر! کیا ہے کہ وہ جو آسمان کے اوپر تو لگا ہوا ہے، ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آسمان اپنی جگہ پہ رکا ہوا ہے، لیکن مولا کیا فرما رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، یہ اس میں حرکت ہے، یہ ہمیشہ اپنے مرکز کی طرف رواں دواں ہے۔ لیکن پروردگار عالم نے اسی رواں دواں چھت پر
یہ تمام چیزیں لگا دی ہے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ مولا نے اس کائنات کی خلقت کے بارے میں کیا فرمایا، کہا کہ نہیں، بگ بینگ سے یہ وجود میں نہیں آیا، بلکہ پروردگار عالم نے اپنے اس طاقت اور قدرت سے باقاعدہ اس کی خلقت کی، زمین کی خلقت ہے، آسمانوں کی خلقت ہے، چاند و سورج کی خلقت ہے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے ہمارے سوالات کے جواب دیے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مولانا صاحب نے ہمیں بتایا کہ اس کائنات کی خلقت کس طرح ہوئی۔ اگر اس سلسلے میں آپ کے کوئی بھی سوالات ہوں تو دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر میسج کیجئے، ہم کوشش کریں گے کہ اگلے پروگرام میں ان سوالات کو شامل کر سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت، آپ کا میزبان محمد حسنین، اللہ حافظ۔